کہ ایک شخص کفر کا مرتکب ہوتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے لیکن بولتا نہیں، تو ایسے شخص کے پیچھے ہم کیوں نماز پڑھیں یا نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں تو پہلے تو آپ نے اس بریلوی سے کہنا تھا کہ میرے بھائی آپ جو اتنی باتیں کھول کے میرے بھائی یہ بات کر رہے ہیں تو آپ ذرا ہمت کر کے بتائیں نا کہ کس فرقے کا یہ عقیدہ ہے. آپ میں تو یہ جرت نہیں ہو رہی کہ وہ آپ آگے یہ بتائیں. آپ جنرل سوال کر رہے ہیں تو جنرل سوال کا جواب ہے کہ میرے بھائی کوئی مسلمان کی عقیدہ نہیں رکھتا. جب آپ نے جرت ہی نہیں کی ہے کہ آپ اس فرقے کا نام لے سکے تو پھر آپ ہم سے کیوں یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ عام بریلوی جو بندی اہل حدیث شیعہ کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کسی بری صفت کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے. مجھے پتا ہے کہ وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں. کون ہے وہ؟ ہم سے زیادہ کون جانتا ہے ان کے بابوں کو؟ کیونکہ انہوں نے جرت نہیں کی ہے اس بات کرنے کی. لہٰذا میں بھی اس کا جنرل جواب دیتا ہوں کہ ہاں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ زنا کرنے پر قادر ہے، جھوٹ بولنے پر قادر ہے، تو یہ عقیدہ کفر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کا نقص نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف کوئی بھی نیگیٹو بات منسوب نہیں کی جا سکتی. اس عقیدے کو کہا جاتا ہے علم الکلام کی لینگویج میں محال. اور میں نے اس کے اوپر باقاعدہ ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں. میری آپ یوٹیوب پہ جا کے ویڈیو دیکھیں، لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے. علماء عرب کا ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کفر کا فتویٰ. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ میں کئی ایک چیزیں گنوا سکتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے. تو اس پہ وہ صالح فوزان نے کفر کا فتویٰ دے دیا اور اس نے یہ سنا ہی نہیں کہ اللہ کے بندے پوچھ تو لو وہ کیا بات کر رہا ہے، وہ تو تمہارا بھی عقیدہ ہوگا. یعنی اگر میں اسٹیٹمنٹ دوں کیا اللہ تعالیٰ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے، تو اب اس سوال کا جواب کیا ہوگا؟ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہاں جی ایسا پتھر بنا سکتا ہے تو چلے آپ نے ایک مسئلہ تو حل کر دیا، دوسرے کا کیا بنے گا کہ خود نہ اٹھا سکے، پھر اس کی قدرت میں نقص آ جائے گا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بنا سکتا ایسا پتھر تو وہ کہیں گے اچھا پھر تو اللہ قادر ہی نہیں بنانے کے اوپر، تو آپ کدھر جائیں گے؟ اس طرح کے جتنے سوالات ہیں نا یہ ان پرنسپل غلط سوالات ہیں. ان کو کہا جاتا ہے محال. اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا بیوی رکھ سکتا ہے؟ تو ہم کہیں گے محال، کیونکہ لم یلد ولم یولد. اللہ تعالیٰ چاہے تو نبی علیہ السلام کے بعد کسی اور کو پیغمبر بنا سکتا ہے؟ ہم کہیں گے محال. یہ ڈسکشن میں لائیں گے ہی نہیں کہ قدرت میں داخل ہے یا نہیں. کیونکہ اگر آپ کہیں گے نا قدرت میں داخل ہے تو پھر لا تبدیل علی کلمات اللہ کا کیا ہوگا؟ کہ اللہ تو فرما چکا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب اللہ نے جب فیصلہ کر لیا کہ ختم نبوت ہو چکی، اب آپ جان بوجھ کے یہ بات اس کی قدرت میں داخل کریں گے کہ نہیں اس کے باوجود وہ پیغمبر بھیج سکتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ محال ہے. کیونکہ دوسری طرف اللہ نے کہا میرے کلمات نہیں بدلتے. جب اللہ نے اپنے کلمات کو اٹل کر دیا تو اب اگر اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے تو وہ خدا نہیں رہتا، کیونکہ اللہ کی طرف تو یہ صرف نہیں ہو سکتی کہ اس نے لا تبدیل کلمات اللہ ویسے ہی کہہ دیا. تو اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کو محال اور مقدور کی بحث ہے. مقدور وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے کی نہیں لیکن قدرت میں داخل ہے. مثلا کوئی شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی سیڑھی بنا سکتا ہے کہ ہم زمین سے آسمان پہ چڑھ جائیں، تو ہم کہیں گے مقدور ہے، یعنی قدرت میں داخل ہے، ہو سکتا ہے. لیکن محال وہ چیزیں جو اللہ نے خود اپنے لیے طے کر لی ہیں کہ اس طرح نہیں ہوں گی. یعنی محال ہے کہ قرآن کے بعد کوئی اور کتاب نازل ہو. آپ کو کہ جی اللہ تعالیٰ کو قدرت نہیں ہے، قرآن کے بعد کوئی اور کتاب اس سے بہتر نازل نہیں کر سکتا، تو اب ان باتوں کا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے لا تبدیل لکلمات اللہ. تو اسی طریقے سے جو رشید احمد گنگوئی کی طرف اور باقی لوگوں کی طرف وہ جو منسوب ہے انہوں نے علمی بحثیں کی، اور اسی کے اوپر المحند میں جو کفر کا فتویٰ لگا تھا اسام الارمین میں، وہ امکان کذب باری تعالیٰ یعنی حضرت باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ سے کذب کا وقوع ہو سکتا ہے، اس مسئلے کے اوپر احمد صاحب بریلوی صاحب نے فتویٰ لگایا تھا علماء دیوبند پہ. پھر اس کے جواب میں انہوں نے بھی اپنی بات کی. تو یہ تو جنرل سٹیٹمنٹ ہے نا، عام دیوبندی کو تو پتہ ہی نہیں ہے، نہ عام دیوبندی یہ بات کرے گا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے پیچھے نماز پڑھنا. میرے بھائی ہم تو ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ رہے ہیں جو جرت کر کے چشتی رسول اللہ کو کفر نہیں کہہ رہے اور کتابیں چھاپنے والے پرنٹنگ پریس بند نہیں کروا رہے ہشت بہشت کو. ہم تو ان کے پیچھے بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں جو کشم مجوب والے بابا جی کو ابھی بھی مانتے ہیں، جبکہ اس کتاب کے اندر نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک گستاخانہ واقعہ لکھا ہوا ہے، زید بن حارثہ کی بیوی کے ساتھ سکینڈل لکھا ہوا ہے، اور وہ آج بھی چھاپ رہے ہیں. تو ہم تو ان کے پیچھے بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ عام بریلوی کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے. عام جو امام مسجد ہے بریلویوں کا اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ شماجوم میں حش بہشت میں کیا کچھ لکھا ہے. تو اسی طریقے سے عام دیوبندی کو کیا پتا کہ ان کے بابوں نے کیا کام ڈالا ہے؟ ہم یہی تو بتا رہے ہیں. تو اس طریقے سے اگر آپ لوگوں کو عام لوگوں کو اسلام سے خارج کریں گے پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا. اس لیے عام لوگوں کو آپ ایجوکیٹ کریں بجائے اسلام میں نکالنے یا داخل کرنے. لوگ کیسے کیسے سوال پوچھ لیتے ہیں. تو میرے پیارے معزز ناظرین، آپ لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ اس ویڈیو میں کس طرح کا سوال پوچھا گیا اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کس طرح خوش فہمی سے اس کا جواب دیا. تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے. آپ لوگ اپنی پسندیدگی کا اظہار ہمارے ویڈیوز کو لائک، کمنٹس اینڈ شیئر کر کے کیا کریں. ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ.
تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.